السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 5 کو دیکھیں گے آج۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتریں ان کو ماننا، آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاموں سے بچنا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق کے حق پر ہیں۔ یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ حضور، قرآن کریم کی بعض آیات تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں، امید قائم قرار دیتی ہیں، اور بعض آیات کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا، یہ جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا، ہم ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، لیکن اس سند کو ضعیف بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سود مند ہوا اور نہ ہی نہ ڈرانا۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 ہے۔ ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا، ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبلہ کو نہیں مانیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 ہے۔ یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں؟ تو اے نبی، ان پر افسوس نہ کر، تیرا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، تیرا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے۔ تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصہ کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصہ میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہے وہ ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔
بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تیرے ماننے کا عہد موجود ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو، اس نبی کی نصیحت کو ہی نہیں مانتے جس کے ماننے کی اقراری ہیں، تو بھلا وہ اے نبی تمہاری باتوں کو کیا مانیں گے؟ آیت نمبر 7 ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ختمہ سے مراد طبع ہے، یعنی مہر لگا دینا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی طبع اور ختمہ یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورہ میں مہر آتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں قرآن میں روانہ کا لفظ ہے، طبع کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ روانہ طبع سے کم ہے اور طبع اقفال ان سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا انگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر حق اثر نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کا تکبر، ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا۔ قرآن کی اور آیات میں بھی ایسی ہی آیات موجود ہیں جہاں پر دلوں پر مہر لگانے کی بات کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے، اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ قرطبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 199 نمبر پر، مسند احمد میں ہے 182 نمبر پر، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان 144 نمبر پر، ترمذی میں ہے 2179 نمبر پر، ابن ماجہ میں 4053 نمبر پر۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ یہ کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا توبہ کر لی، رک گیا تو نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رانہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر رانہ ہے، زنگ ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سیاہ ہونے سے بچا لیں اور دلوں کو منور کرنے کی ہمیں توفیق دیں۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔